الرسول ممن ينقلب على عقبيه الآية صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 143. یہود و نصارہ نے اور مشرکین عرب نے تحویل قبلہ کے اوپر جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھیج کر بیت اللہ بنا دیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے. اس پر بھی بیوقوف لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیت اللہ سے، اپنے خانہ کعبہ سے جو ان کا پہلا قبلہ تھا اس سے منہ موڑ لیا ہے اور دوسری طرف منہ کر لیا ہے. اگر یہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہوتا تو پہلے قبلے پر برقرار رہتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچا رسول نہیں ہے. اس کے اللہ نے 4 جواب دیے ہیں. ایک جواب ہو چکا ہے، یہاں سے دوسرا جواب شروع ہے. دوسرے جواب کے شروع میں اللہ نے پہلے ایک تمہید بیان کی ہے. اس تمہید میں اس امت کا ذکر کیا ہے اور اس امت کی طرف جس رسول کو اللہ نے بھیجا ہے اس کا ذکر کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے آپ کو امتاً وسطا، ایک معتدل امت بنا دیا ہے، ایک درمیانی امت بنا دیا ہے، ایک خیر امت بنا دیا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر گواہ رہیں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پہ آپ پہلے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر تاکہ ہم معلوم کر لیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون ہے جو اتباع کرتا ہے اللہ کے رسول کی، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو پھر جاتا ہے الٹے پاؤں پچھلے مذہب پہ. تو اس امت کو اللہ نے امتاً وسطا فرمایا، جس طرح کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ بہترین امت ہے، یہ خیر امت ہے، یہ معتدل امت ہے، یہ درمیانی امت ہے. یہ سارے القاب اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ یہ امت جس رسول کی ہے وہ رسول سارے رسولوں سے بہتر، تو یہ امت بھی ساری امتوں سے بہتر ہے. اس سے آگے جو لفظ ہے نا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شہداء کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا بتانے والا، بیان کرنے والا، اور ایک معنی ہے شہید کا یا شہداء کا گواہ بننا. اور ایک شہید اور شہداء کا معنی ہے نگران رہنا.
اور ایک شہید کا معنی موجود رہنا بھی ہے۔ تو موقع محل کی مناسبت سے جہاں جو معنی مناسب ہوتا ہے وہاں پر وہی معنی کیا جاتا ہے، ہر جگہ پہ ایک معنی فٹ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ سر دست اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان کو پہلے بیان کیا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو معتدل امت بنایا ہے۔ جو اللہ کا حکم آ گیا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا، آپ نے وہ بھی مان لیا ہے۔ جو اللہ کا حکم آ گیا بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا، آپ نے وہ بھی مان لیا۔ ہم اعتدال پسند لوگ ہیں، اللہ نے ہم کو بنایا ہی اعتدال والا ہے۔ ہم نے نہ پہلے اختلاف کیا ہے اور نہ اب اختلاف کیا ہے۔ اب یہ معاملہ تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب تھے تو اس وقت نماز فرض ہو چکی تھی، اور معراج والی رات، معراج مکہ میں ہوا ہے، نماز وہاں پہ فرض ہو چکی تھی۔ وہاں پر بھی تو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، تو وہاں پر جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں۔ پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ مدینہ منورہ میں جب آئے تو اللہ نے فرمایا بیت اللہ کی طرف نہیں رخ کرنا ہے، بیت المقدس کی طرف کرنا ہے، تو مان لیا ہے جیسے اللہ کا حکم آ گیا۔ 17 مہینے گزرے ہیں، پھر اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف نہیں کرنا، پھر بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، مان لیا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ تو ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اب تو اللہ کے نبی ہمارے اندر موجود نہیں ہیں جو اللہ پھر کو تبدیلی لے آئے اور اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو قبلہ ختم کر کے پھر بیت المقدس کو بنا دے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اب ہمارے اندر اللہ کے نبی موجود کہ ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک ہیں بھی صحیح، جو ہیں تو پھر تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ طویل کے بنا 2 مرتبہ پھر ہو گیا، پہلے بیت اللہ، پھر بیت المقدس، پھر بیت اللہ۔ یہ امت وسطہ ہے، اعتدال والی امت ہے، بہترین امت ہے۔ خصوصیت سے صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس طرف اللہ کے نبی نے رخ کر لیا ہے اسی طرف صحابہ نے کر لیا ہے۔ کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے کہ کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں۔ یہ امت وسطہ ہے، معتدل امت ہے، درمیانی امت ہے، بہترین امت ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے یہی تو کہا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اعلیٰ امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے آپ کو نکالا گیا ہے، نفع پہنچانے کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو، یہ نفع ہے۔ نیکی کا جب حکم کریں گے، نیکی آگے بتلائیں گے تو پھر ہمیں ثواب ملے گا اور نیکی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، روکنے کا ہمیں ثواب مل گیا ہے، وہ رک گیا ہے تو اسے بھی ثواب مل گیا ہے۔ تو یہ اعتدال ہے، دونوں کام کرنا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، ایک کام نہیں، ایک میں اعتدال نہیں، دونوں کام مل جائیں تو پھر اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ اب بات اگلی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو امتاً وسطا کیوں بنایا ہے؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں۔ اب ہمارے یار بھائی آ گئے ہیں، بڑے بھائی آ گئے ہیں۔ شہید کا معنی گواہ ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر پر شہید کا لفظ بولا گیا ہے، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو، موجود ہو، آنکھوں دیکھے حال کو بیان کرے، تو وہ تو گواہی دے سکتا ہے۔ اگر وہ آنکھوں دیکھا حال نہیں ہے اور موقع پر موجود نہیں
تو وہ پھر گواہ بن سکتا نہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا کہ آپ شہید ہیں، گواہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں ہر امتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، موجود بھی ہیں، ہمارے حال کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے باتوں کو سن رہے ہیں، اور اسی وجہ سے کل قیامت کے دن ہماری گواہی دیں گے۔ وہ گل سمجھ آئیے؟ آئیے سمجھ تو کوئی گل؟ ہاں چپ بیٹھے نا۔ کہتے ہیں یہ حاضر ناظر ہیں، چونکہ گواہ ہیں اس وجہ سے حاضر ناظر ہیں۔ تو گواہی بغیر موجودگی کے نہیں ہو سکتی، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے متعلق گواہی دیں گے، ظاہر ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں تو گواہی دیں گے نا۔ جو دیکھ نہیں رہے، ہمارے پاس موجود نہیں، تو گواہ کیسے ہو گئے ہیں؟ اس کی کئی جوابات ہیں۔ ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اس جگہ پہ، خصوصاً اس جگہ پہ، شہید کا معنی گواہی کا وہ نہیں ہے۔ شہید کا معنی ہے راہ بتانے والا۔ شہید کا معنی کیا ہے؟ راہ بتانے والا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مزمل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، انا ارسلنا علیکم شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مطلب ہے شاہ عبد القادر نے معنی کیا راہ بتانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور شاہ عبد القادر وہ ہستی ہیں جو اس دیوبندی اور بریلوی اختلاف سے پہلے گزرے، اور انہی کے ترجمے کو معیار بنایا جاتا ہے باقیوں کے لیے کہ ان کے ترجمے پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ تو انہوں نے خود یہاں پہ معنی کیا راہ بتانے والا۔ تو ایک معنی یہ راہ بتانے والا، اس کے اوپر علت یہ ہے، دلیل کہ اگر شہید کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا گیا، اس سے مراد آپ یہ لیں کہ چونکہ آپ شہید ہیں لہذا حاضر ناظر ہیں، تو شہید کا لفظ تو صحابہ پر بھی بولا گیا ہے، تو جتنے صحابہ تھے پھر وہ سارے حاضر ناظر تھے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تو نہ رہی، اور صحابہ کے بعد پھر ساری امت داخل ہے اس میں۔ جب ساری امت داخل ہے تو پھر سب ہم حاضر ناظر ہو گئے ہیں، سب ہمارے سب کے اوپر یہ لفظ بولا گیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو امت وسطہ بنایا ہے تاکہ تم گواہ رہو سارے لوگوں پر۔ لو جی پھر اب سارے حاضر ناظر ہو گئے ہیں، آپ حاضر ناظر ہیں ہر جگہ پہ۔ اب یہاں مدنی مسجد میں بیٹھے ہو تو گھر بھی بیٹھے ہو، گھر کو دیکھ رہے ہو، وہاں پہ حال کو سن رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جس طرح اب ہم یہاں پہ موجود ہیں، گھر موجود نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا زندگی میں۔ اگر آپ مسجد نبی میں تھے تو اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، آپ مکہ میں تھے تو مدینہ میں موجود نہیں تھے، اگر مکہ میں تھے تو ساتھ مدینہ میں موجود تھے تو پھر ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور مکہ میں تھے تو اس وقت مکی صورت نازل ان کا نام مکی صورت بنا ہے، اور مدینہ میں تھے تو وہاں پہ جو صورت نازل ان کا نام مدنی صورتیں بنا ہے۔ اگر آپ مکہ میں تھے اس وقت ساتھ مدینہ میں بھی تھے، مدینہ میں تھے ساتھ مکہ کے اندر بھی تھے، تو مکی اور مدنی کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟ پھر تو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو آپ ہر جگہ پہ حاضر ناظر تھے تو پھر آپ کو مدینہ منورہ سے بدر تک 2-2.5 گھنٹے سفر کرنے، پیدل سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو پہلے سے وہاں میں موجود تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو اگر آپ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں تو پھر معراج بھی ختم ہے، آپ پہلے سے وہاں میں موجود تھے، پھر معراج کیا کیا ہے؟ آسمانوں پر بھی موجود ہیں، زمین پر بھی موجود ہیں، معراج کیا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ اللہ کے متعلق اللہ نے معراج کیا ہے؟ کیونکہ اللہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں۔ تو آپ مکہ میں تھے تو آسمانوں میں نہیں تھے، آسمان پہ جب چلے گئے تو مکہ میں موجود نہیں تھے، تبھی تو آپ کا معراج ثابت ہوگا۔ لہذا یہ ڈھگوسرا جو ہے عقلی کہ شہید وہ ہو سکتا ہے جو ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہو، موقع پہ موجود ہو، ورنہ وہ شہید نہیں بن سکتا، گواہ نہیں بن سکتا، یہ عقلی ڈھکوسلا ہے۔ چونکہ یہی لفظ اللہ نے امت کے اوپر بولا ہے، اگر اللہ کے پیغمبر لفظ شہید سے حاضر ناظر ساری دنیا پہ ہو گئے تو پھر ساری امت کے اوپر شہید کا لفظ بولا گیا، ساری حاضر ناظر ہے۔ دوسری بات
شہید کا معنی شہید بھی آتا ہے، گواہ بھی آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انکار نہیں ہے، لیکن گواہ کے لیے، ہر گواہ کے لیے موقع پر موجود ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر گواہ کے لیے موقع پہ موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ موقع پہ موجود ہو تب بھی گواہی دے سکتا ہے، نہ ہو تب بھی گواہی دے سکتا ہے، بشرطے کہ اس پر معتبر ذرائع کے ساتھ وہ خبر پہنچی ہو یا علامات اتنی قوی ہوں، ان علامات کو دیکھ کر وہ گواہی دے سکتا ہے۔ اور وہ بات قرآن کے اندر کھڑی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر جو حملہ کیا زلیخا نے، جو دست درازی کی ہے، ہاتھ بڑھایا ہے یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام دوڑے ہیں اور قمیض اس کے ہاتھ میں رہے گی، ٹکڑا قمیض کا، یوسف علیہ السلام نکل گئے، وہ گیٹ تک پہنچ گئے۔ وہ نجس ہاتھ تھا، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاک کرتے پہ لگا ہے، جس جگہ پہ لگا ہے وہ جگہ بھی اللہ نے پیغمبر کے ساتھ نہیں رہنے دی، اس کنجری کے ساتھ لگا دی ہے، پلید کر دیا اس نے کرتے کو، کیونکہ غلط نظریے سے ہاتھ لگایا تھا، وہ ٹکڑا ہی ادھر رہ گیا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی جو زلیخا کے خاندان سے تھا۔ مجھے بتاؤ وہ گواہ اس وقت موجود تھا زلیخا کے ساتھ؟ بولو۔ یا حضرت یوسف کے ساتھ اس وقت موجود تھا جو وہ کرتوت کر رہی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا؟ اس وقت وہ اگر موجود ہوتا تو یہ کام ہی نہ ہوتا، یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا، وہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ایک گواہ نے گواہی دی جو خاندان زلیخا سے تھا، تو اس نے گواہی کیسے دی ہے؟ وہ تو موقع پر موجود نہیں تھا، حاضر ناظر نہیں تھا، اللہ کہتے ہیں وہ گواہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر گواہ کے لیے موقع پر موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کو بات سمجھ آئی ہے؟ اس نے پھر کیسے گواہی دی ہے؟ علامات دیکھ کر، نشانی دیکھ کر، حالات دیکھ کر، کہ اگر جھگڑا یوسف نے کیا تو پھر قمیص آگے سے پھٹی ہونی چاہیے، اس نے آگے سے پکڑا اپنے دفاع کے لیے۔ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی تو معلوم ہوتا ہے کہ یوسف تو بچنا چاہتے تھے، پھر اس کا قصور ہے۔ یہ علامات دیکھ کر اس نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی کو قبول کیا گیا اور اسی کی گواہی پہ فیصلہ ہوا ہے، اسی کی گواہی پر کیا ہوا ہے؟ فیصلہ ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہر گواہ کے لیے، ہر جگہ گواہ کے لیے موقع پر ہونا کوئی ضروری ہو بھی سکتا ہے بعض اوقات، اور نہ بھی ہو تو گواہ بن سکتا ہے۔ تو یہ ڈھکوسلا لگانا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں لہذا حاضر ناظر ہیں، یہ جو لہذا ہے نا، یہ لہذا نہیں ثابت ہو سکتا۔ فقہائے احناف کا فقہ حنفی میں یہ متفق کا فیصلہ ہے کہ گواہ، ہر گواہ کے لیے اس موقع پر موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ذرائع، قرائن، علامات وثوق کے ساتھ دیکھ کر بھی وہ گواہی دے سکتا ہے۔ اور ایک معنی شہید کا ہے نگران، ایک معنی کیا ہے؟ نگران ہے۔ اب قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے اور کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت ہے، ان کو میرے پاس آنے دو، اور فرشتے ان کو آگے سے روک کر کھڑے ہوں گے اور جہنم کی طرف انہیں اشارہ کر رہے ہوں گے، ادھر جاؤ، ادھر، یہ راہ نہیں تمہارا، جس طرح تم جا رہے ہو حوض کوثر کی طرف، ادھر جاؤ، تمہارا وہ راہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھیں گے تو آپ ان کو فرمائیں امتی امتی، یہ میری امت کے لوگ انہیں آنے دو، میں اپنے ہاتھ سے ان کو حوض کوثر سے پانی پلانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت فرشتے یہ کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے، آپ کو پتہ؟ تو پر اگر حاضر ناظر ہوتے تو پھر تو پتہ ہوتا۔ کیوں بھائی؟ بخاری کی روایت ہے، اگر حاضر ناظر ہوتے، فرشتوں کا بھی اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر حاضر ناظر ہر جگہ پہ ہیں، تو اس وقت اللہ کے پیغمبر کو یہ جواب نہ دیتے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کو ان کے حالات کا کوئی علم نہیں تھا، انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو علم نہیں ہے کہ
کہ انہوں نے کیا کیا بدعتیں گھڑی ہیں آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، لہذا یہ آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر پانی پینے کا، حوض کوثر کے پانی پینے کا ان کے مقدر میں نہیں ہے، یہ آپ کے امتی نہیں ہے، ان کے نصیب میں نہیں ہے، وہ حوض کوثر کا پانی ان کو نصیب ہوگا جو نبی کی سنت پہ چلنے والے ہوں گے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پہ، آپ نے فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن وہی جواب دوں گا جو میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، میں یہ جواب دوں گا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، مولا جب تک میں ان میں زندہ رہا تو میں ان میں نگران رہا، یا نگران والا معنی ہے، میں جب تک ان میں زندہ رہا تو میں ان پہ نگران رہا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے تو پھر مولا تو ہی ان کے اوپر نگران تھا، پھر میں عیسیٰ کو کوئی علم نہیں پیچھے کیا ہوا ہے۔ تو میں محمد بھی یہی جواب دوں گا، یا اللہ میں جب تک دنیا میں رہا اور میرے سامنے جو مسلمان تھے میں ان پہ نگران تھا، جب میں دنیا سے واپس آ گیا تو پچھلوں کا مجھے کوئی علم، اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو پھر پچھلوں کا علم تو ہونا چاہیے، جس طرح آج مسلمان نے یہ نظریہ بنایا